اس لیے ان کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے کہ راستے میں آنے والے اہل علم کو ہٹا دیا جائے اور ان کے ساتھ گولی کی زبان میں بات کی جائے۔ اسی رافضیت کو پردہ چاک کرنے کے جرم میں بموں کے دھماکوں میں شہید کر دیے گئے۔ لیکن اہل علم ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر ماحول میں، ہر صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس اسلام اور اس دین کی حفاظت میں اپنے خون کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کون ہے جس نے احسان اللہ ظہیر کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے حق نواز جھنگوی کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے ضیاء الرحمن فاروقی کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے اعظم طارق کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے اسرار قاسمی کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے مسعود الرحمن عثمانی کو قتل کیا؟ یہ کون ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دین اسلام قیامت کی دیواروں تک آخری دین ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ اس دین کو سننے والی، اس دین پر عمل کرنے والی اہل ایمان کی پہلی جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ دشمنان صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کی شخصیات کو داغدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو حقیقت میں ہم اسلام کی سفید چادر کو داغدار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے ابن سبا یہودی نے اسلام کا چولا پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف فتنوں اور سازشوں کا جال بننا شروع کیا، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان شہید ہوئے، فتنوں کا دروازہ کھلا، اور تب سے لے کر آج تک ابن سبا کی ذریت اہل ایمان کو، علماء کو قتل کرتے ہوئے، ان کا خون بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زیادہ پیچھے نہ جائیں، ماضی قریب میں جھانک کر دیکھیں تو علامہ احسان اللہ ظہیر اسی رافضیت کو پردہ چاک کرنے کے جرم میں بموں کے دھماکوں میں شہید کر دیے گئے۔ رافضیت کے یہ سپوت جانتے ہیں کہ یہ علماء کی جماعت ہمارے چہرے سے اہل بیت کی ناموس اور اہل بیت کی محبت کی جھوٹی چادر کو نوچ کر ہمارا اصل چہرہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے کفر پر کھلے دلائل دیتے ہیں۔ اس لیے ان کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے کہ راستے میں آنے والے اہل علم کو ہٹا دیا جائے اور ان کے ساتھ گولی کی زبان میں بات کی جائے۔ حالانکہ علماء ان ظالموں کے کفری عقائد کو ان کی اپنی کتابوں سے واضح کرتے ہیں۔ وہ کسی پر گولی چلانے کا حکم نہیں دیتے، نہ گولی چلاتے ہیں، نہ علماء کی زبان گولی کی زبان ہے، ان کی زبان تو دلیل کی زبان ہے۔ لیکن جب دلائل کے سامنے ابن سبا یہودی کی یہ ذریت خاموش ہو جاتی ہے، پھر ان کے پاس آخری ہتھیار کے طور پہ گولی کی زبان باقی بچتی ہے۔ اور معاملہ احسان اللہ ظہیر پر رکا نہیں۔ احسان اللہ ظہیر کے بعد قربانیوں کا یہ طویل سلسلہ چلتا رہا۔ حق نواز جھنگوی، ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق، اور اب کل ہی مولانا مسعود الرحمن عثمانی اس دار فانی کو چھوڑ کر آخرت کی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ عالم پر عالم قتل ہو رہا ہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، لیکن رافضیت کے کفریہ عقائد کو ننگا کر کے عوام کے سامنے بیان کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ یہ ہمارا بڑا مضبوط مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ تم گولی کی زبان استعمال کر کے علماء کے خون سے اس زمین کو سیراب تو کر سکتے ہو، علماء اپنا خون نچھاور تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے کفریہ عقائد کو بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ وہ تمہارے چہرے پہ پڑی ہوئی اہل بیت سے محبت کی جھوٹی چادر کو نوچ کر، اتار کر، پھینک کر تمہارے حقیقی چہرے کو سامنے رکھتے ہیں کہ تم محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے دشمن ہو، تم اہل بیت کے دشمن ہو، تم قرآن کے دشمن ہو۔
یہ علماء قربانیاں دے کر اپنے پاکیزہ لہو سے اس زمین کو سیراب کر کے قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے، لیکن سیدنا علی کی عبادت کرنے والے، سیدنا علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے کہ اس نے زمین بنائی، آسمان بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی، علی اور اللہ میں یہ فرق ہے جیسے تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو، وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے، جو اس طرح کا کفری عقیدہ رکھے گا ہم اس کے کفر کے عقائد کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا ارتد الناس بعد النبی الا اربع، سوائے 4 کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اس کے کفری عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے گا۔ جو یہ کہے گا کہ یہ قرآن تبدیل شدہ ہے، اصل قرآن امام غائب کے پاس جس کی 17,000 آیات ہے، ہم اس کے کفر کے اس بد عقیدگی کو ڈنکے کی چوٹ پہ ننگا کرتے رہیں گے۔ تم مار سکتے ہو مار دو، تم جلا سکتے ہو جلا دو، تم بموں سے دھماکے کر کے جسم کے لوتھڑے اڑا سکتے ہو اڑا دو، تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، یہ خون گرتا رہے گا، یہ علماء ذبح ہوتے رہیں گے، یہ قربانیاں دیتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ رافضیت اس بات کو بھول جائے کہ یہ موت، یہ شہادتیں، یہ قربانیاں ہمارے مشن سے ہمیں روک دیں گی۔ یہ تو مشن میں روح پیدا کرتی ہے، یہ تو جذبوں میں ولولے پیدا کرتی ہیں۔ اگر رکنا ہوتا تو احسان الہی ظہیر کا جنازہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی شخص تمہارے کفری عقیدے کو ننگا نہ کرتا، لیکن اہل علم ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر ماحول میں، ہر صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس اسلام اور اس دین کی حفاظت میں اپنے خون کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ تقیہ کی چادر تمہاری زیادہ دیر چلنے والی نہیں، اور یہ تمہاری جھوٹی باتیں اب لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ تم نے بھیڑیے ہوتے ہوئے بھیڑ کی کھال اوڑی ہوئی ہے، نہیں یقین تو یہ جواد نقوی کا کلپ سن لو جس میں یہ رونا رو رہا ہے، دہشت گرد کہیں تنظیموں میں شامل ہو کر جیت نہ جائیں۔ یہ بات میری یاد رکھیں سبھی، ابھی لکھ لیں کہ یہ انتخابات پاکستان کے لیے باقی تمام انتخابات کی نسبت زیادہ تباہ کن ثابت ہوں گے، چونکہ جس طرح کی فضا ہے اس وقت موجود اور جس طرح کی انجینئرنگ ہو رہی ہے اور جس طرح آنے والے دنوں کے لیے سوچا جا رہا ہے، خوفناک نتیجہ ان انتخابات کا ہوگا۔ ابھی انتخابی عمل شروع ہوا ہے تو ایک آڑ مل گئی ہے دہشت گردوں کو، ان کے حامیوں کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے پرورشگاہوں کو، ان کی اکیڈمیوں کو، ان کے مدارس کو، کہ انتخابات کی آڑ میں پناہ لے کے یہ اسمبلیوں میں آ جائیں، چونکہ پاکستان کے اندر ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور یہ لوگ آ جائیں گے، ظاہر ہے جب اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے اور یہ سیاسی طاقت اور اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یہ مزید پاکستان کے لیے شدید خطرات ایجاد کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ انتخابات بہت خطرناک انتخابات ہیں جو ابھی ہونے والے ہیں۔ اس میں قوی امکان ہے کہ دہشت گردوں کے حامی اور سہولت کار، بلکہ خود دہشت گردوں کے سرغنے یہ سیاسی چھتریوں کے نیچے جماعتوں میں، اسمبلیوں میں آئیں گے، اور ادھر سے طالبان مسلح جتھے ماڈرن اسلحے کے ساتھ پاکستان میں باقاعدہ گھسے ہوئے ہیں، افغانستان میں ان کے اڈے ہیں۔ دہشت گرد علماء کو کہا جا رہا ہے، اور دہشت گرد کون ہے؟ کون ہے جس نے احسان الہی ظہیر کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے حق نواز جھنگوی کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے ضیاء الرحمن فاروقی کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے عالم طارق کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے اسرار قاسمی کو قتل کیا؟ کون ہے جس نے مسعود الرحمن عثمانی کو قتل کیا؟ یہ کون ہے؟ دہشت گردی کا تانا اوروں کو لگاتے ہو اور اہل سنت کے علماء کے لہو سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہو، اور جھوٹ بولتے ہو کہ یہ تکفیری ہے، یہ ہماری تکفیر کرتے ہیں، یہ تکفیر کی باتیں کرتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بدترین تکفیری تم ہو کہ تم انبیاء کے بعد افضل ترین شخص ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتے ہو، ابو بکر کے بعد افضل ترین ہستی عمر کے ایمان کا انکار کرتے ہو، امیر المومنین عثمان کے ایمان کا انکار کرتے ہو۔ تم سے بڑا تکفیری کوئی اور ہے؟ تم تو باقاعدہ میڈیا پر بیٹھ کر آوازیں لگاتے ہو کہ آؤ ابو بکر و عمر کو مسلمان ثابت کرو۔ اللہ کی قسم، اگر اس دھرتی پہ ابو بکر اور عمر مسلمان نہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں، ہم کسی کو مسلمان نہیں مان سکتے۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کا، ان کے ایمان کا انکار کیا، تم سے بڑا تکفیری کوئی اور ہوگا؟ اس کائنات کے بدترین تکفیری تم ہو۔ ہاں، تم نے چولا اوڑا ہوا ہے کہ ہمیں تکفیری کہتے ہیں،
ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. تم قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہو، تمہیں مسلمان مانا جائے. تم رسول اللہ کے تمام ساتھیوں کو سوائے 4 کے نعوذ باللہ کافر اور مرتد کہو، تمہیں مسلمان مانا جائے. علماء اہل سنت یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور توحید کا بول بالا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا بول بالا ہو. اے اللہ اسی راستے میں ہمیں بھی قبول فرمانا اور شہادت کی موت ہمیں بھی عطا فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.